ہم دیکھتے ہیں پہلا تموتیس اس کا 6 باب اس کی 12 آیت ہمیں بتاتی ہے 12 آیت ایمان کی اچھی کشتی لڑ اور اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا۔ آمین۔ خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ ایمان کی اچھی کشتی لڑیں، جیسے پولس رسول نے ایمان کی کشتی لڑی اور وہ سب سے افضل درجہ اس نے پایا، اور خداوند یسوع مسیح نے جب یہ پولس رسول کو چنا تو پولس رسول کو اس نے کہا کہ آج سے تیرا نام سول نہیں بلکہ تیرا نام پولس ہوگا، یعنی کہ چھوٹا۔ اچھی کشتی لڑنے کے لیے ہم نے چھوٹا بننا ہے۔ اگر ہم چھوٹا نہیں بنیں گے تو ہم کشتی میں جیت نہیں سکیں گے، ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ نہیں کر سکیں گے۔ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہی ہے، جیسے کہ اس نے بتایا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ باپ کے پاس جانے کا وسیلہ آپ کے پاس خداوند یسوع ہی ہے، جو پولس رسول بتا رہا ہے کہ ایمان کی اچھی کشتی لڑ۔ ایمان خدا کا بیٹا ہے، ایمان خداوند یسوع ہے۔ یہ کہنا آسان ہے کہ بہن بھائی جو اب کہتے ہیں نا، بھائی جی میں ایمان رکھتا ہوں، ایمان رکھتی ہوں، یہ ناممکن ہے کہ وہ خداوند کے کلام میں مضبوط، انہیں معلوم ہو کہ ایمان ہے کیا؟ ایمان ہے ہی خداوند یسوع۔ جس کے اندر خداوند یسوع مسیح ہے اس کا ایمان کمزور نہیں ہو سکتا۔ ہم پہلے بھی آپ کو یہ حوالے بتا چکے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے آپ کے اندر موجود ہے۔ آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھنے سے، ایمان کی اچھی کشتی لڑنے سے، ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کرنے سے ہی آپ یسوع مسیح کی بادشاہی پر بھی حکمرانی کر سکتے ہیں۔ 12 تختوں پر بیٹھ کر آپ انصاف کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایمان کی کشتی میں ہار گئے، دنیا کے چیزوں کے خیالوں میں پھنس کر، مکڑی کے جال میں پھنس کر آپ ہار گئے تو آپ کے لیے ناممکن ہے کہ آپ خدا کی بادشاہی کو حاصل کر سکیں، آپ ایمان کی کشتی کو لڑ سکیں، ہمیشہ کی زندگی پر آپ قبضہ کر سکیں۔ لکڑی اکٹھا کرنا، لکڑی کو جلانا اور اسے راکھ اور خاک بنا دینا، یہ انسان کے لیے بالکل آسان اور سوکھا ہے، لیکن وہ راکھ دیکھ لو بولتی نہیں، وہ راکھ خاموش ہو جاتی ہے، راکھ آپ کو جواب نہیں دے سکتی۔ جس لکڑی کو آپ نے اکٹھا کیا، لکڑی کو جلا دیا اور وہ لکڑی ہی راکھ اور خاک بن گئی۔ خدا کا کلام جو ہے آپ سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ جیسے مریم اور مارتھا سے کہا کہ اگر تم ایمان لاؤ گی تو خدا کا جلال دیکھو گی۔ ایمان ہی خداوند یسوع مسیح ہی ہے۔ آپ دیکھیں پہلا پطرس ہے، اس کا 5 باب ہے اور اس کی 10 آیت آپ سے کیسے بات کرتی ہے۔ اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہی ہے آپ کو اپنی خدمت کے کاموں کے لیے بلاتا ہے، آپ کو استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے، آپ کو چننے کی قدرت رکھتا ہے، ابدی جلال کے لیے بلایا۔ تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط
کرے گا. تھوڑی دیر تک ہم نے دکھ اٹھانا, مسیح کی خاطر ہم نے دکھ اٹھانا. اگر مسیح سے پیار کرنا, مسیح سے محبت رکھنی ہے تو ہمیں دکھ اٹھانا لازمی اور ضروری ہے. آپ دیکھیں دوسرا کرنتھیوں کا خط, اس کا 9 باب اور اس کی 13 آیت ہمیں کیا کہتی ہے. 9 باب کی 13 آیت ہم سے کیا کہتی ہے. لکھتا ہے اس لیے کہ جو نیت, سب کچھ نیت سے ہوتا ہے. اگر ہم نے ایمان کی کوشش لڑنی ہے تو نیت سے لڑنی ہے, ایمان سے لڑنی ہے, خدا پر ایمان رکھ کر کشتی لڑنی ہے, اور ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں یسوع مسیح پر ایمان رکھنے سے. اس خدمت سے ثابت ہوئی, اس لیے کہ اس کے سبب سے وہ خدا کی تمجید کرتے. آپ اگر یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ خدا کی تمجید کرتے ہیں کہ تم مسیح کی خوشخبری کا اقرار کر کے اس پر تابعداری سے عمل کرتے ہو, اور ان کی اور سب لوگوں کی مدد کرنے میں سخاوت کرتے ہو. مدد کرتے ہو اور سخاوت کرتے ہو. یہ مدد نہیں کہ آٹے کی مدد کرنی ہے یا گھی کی مدد کرنی ہے یا رکشہ لے کر دینا, یہ مدد نہیں. آپ نے ان لوگوں کی مدد کرنی ہے تو خدا کے زندہ کلام سے مدد کرنی. آپ نے ان کو رب کا کلام سکھانا ہے, رب کے کلام کی باتیں بتانا ضروری ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ نے سخاوت جو کرنی ہے تو آپ کشتی لڑنے کے لیے انہیں خدا کے کلام کی باتیں بتائیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ لکڑی کو اکٹھا کرنا, جلانا, اور وہ راکھ اور خاک بن جاتی ہے اور وہ پھر بھی خاموش رہتی ہے. آپ کو اسی طرح خاموش رہنے کی ضرورت ہے. آپ خدا کے کلام کے ساتھ ساتھ اس میں مضبوط ہو جائیں. کشتی لڑنے میں, مقابلہ کرنے میں آپ ایمان میں مضبوط ہو جائیں. آپ دیکھیں متی رسول کی انجیل ہے اور اس کا 27 باب ہے اور اس کی 11 آیت کیا کہتی ہے. 27 باب کی متی رسول کی انجیل, اس کا 27 باب ہے اور اس کی 11 آیت ہے. یسوع حاکم کے سامنے کھڑا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یسوع مسیح کو یہودیوں نے پکڑ لیا اور حاکم نے اس سے یہ پوچھا کہ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے. جو حاکم تھا اس نے یسوع سے پوچھا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے. یسوع نے اس سے کہا تو خود کہتا ہے. یسوع مسیح دیکھے خاموش رہا. یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں, لیکن یسوع مسیح نے کہا تو خود کہتا ہے. آپ دیکھیں دوسرا کرنتھیوں اس کا 5 باب اس کی 21 آیت, 5 باب کی 21 آیت ہمیں بتاتے جو گناہ سے واقف نہ تھا. یسوع مسیح جو تھا وہ گناہ سے واقف نہ تھا, نہ وہ گناہ میں پیدا ہوا. جیسے داؤد کہتا ہے میں بھی پیدا ہویا ویکھو وچ بریائی, مینوں وچ گناہ دے جمع میری مائی. یسوع مسیح جو ہے گناہ میں پیدا نہیں ہوا. اگر پیدا ہوا ہے, اس نے جنم لیا ہے مریم سے, تو ہماری خاطر تاکہ ہم نجات پائے. جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم